السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ: قلت انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فأخذ بيدي فعد خمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن مؤمنا، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسه تكن مسلما، ولا تكسر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب۔ حضرات،
ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت اور پر رحمت ذات کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، علی کل شیء قدیر اور فعال لما یرید ہے، جس کی مرضی اور جس کی اجازت، امر اور حکم کے بغیر اس کائنات کے اندر کوئی چیز معرض وجود میں نہیں آ سکتی، اور اس کی اجازت کے بغیر اس کائنات کے اندر پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ اس کائنات کے تصرفات اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، وہ جس طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بابرکت اور پر رحمت ذات پر، کہ جنہوں نے اللہ کی شریعت کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کو بڑی ہی ایمانداری اور بڑی ہی دیانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان، منقبت، منزلت اور عظمت کا عالم یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی اور کوئی شام ایسی نہیں آئی کہ جب اللہ رب العزت کی تائید، نصرت اور مدد آپ کے شامل حال نہ ہوئی ہو۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 نصیحتیں فرمائیں، ان میں سے 2 کا تذکرہ ہم نے کیا تھا۔ پہلی بات، اے ابو ہریرہ، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے تو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دو، حرام کردہ چیزوں سے باز آ جاؤ، اللہ تمہیں سب سے زیادہ عبادت گزار بنا لے گا۔ اور دوسری بات کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو۔ جو شخص اللہ کی تقسیم پہ راضی رہتا ہے، مالک کائنات اس کو دنیا والوں سے بے پرواہ کر دیتا ہے، اس کو غنی کر دیتا ہے۔ انسان کی زندگی میں خوشیاں اور غمیاں آتی رہتی ہیں، اتار چڑھاؤ انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، دکھ درد کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، ہر حالت میں مومن انسان اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اللہ کی تقسیم پہ راضی رہتا ہے۔ پیغمبر کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو 3 بیٹے عطا کیے، اور ان 3 بیٹوں میں سے 2 بیٹے پہلے ہی رخصت ہو گئے، اور یہ تیسرا بیٹا جو ماریا قبطیہ کے بطن سے اللہ نے آپ کو عطا کیا، آج اللہ کے پیغمبر کے ہاتھوں میں وہ بیٹا ابراہیم 16 یا 17 ماہ کی عمر ہے، 16 یا 17 مہینے ان کی عمر ہے، پیغمبر کائنات کے ہاتھوں میں ہے، اور آپ کے ہاتھوں میں دم توڑ رہا، آخری ہچکی لی اور اپنی جان مالک کائنات کے سپرد کر دی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھا، آسمان کی طرف چہرے کو اٹھا کے کہا، اللہ، بیٹے کے جانے کا غم تو بہت ہے، میرا بیٹا میرے جگر کا ٹکڑا، بیٹے کے جانے کا دکھ اور تکلیف تو بہت ہے، لیکن اللہ میں تیری تقسیم پہ راضی ہوں، میں اپنی زبان سے کلمات وہی ادا کروں گا جس سے تو راضی ہو جائے۔ اور پھر کیا کہا، کائن بفراقک یا ابراہیم لمحزونون ان العین تدمع، اے ابراہیم تیرے جانے کا غم تو بہت ہے، دل پریشان ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں،
لیکن اللہ کی تقسیم کے سامنے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بیٹا تیرے جانے پر بھی میں اس کا شکر ادا کروں گا کہ جس نے یہ امانت دی اور آج اس مالک نے اس امانت کو واپس لے لیا ہے۔ پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، دکھ درد زندگی میں آ جائے، اللہ کے گلے نہ کیا کرو، شکوے نہ کیا کرو، بلکہ اس مالک کی تقسیم پہ راضی رہا کرو۔ اگر ایک ٹائم کا کھانا نہیں ملا، دوسرے ٹائم کا مالک نے عطا کر دیا، تو جب مل گیا کھا کے شکر ادا کرو، اور جب نہیں ملا تو صبر کر کے پھر بھی شکریہ ادا کرو۔ اللہ آج اگر دل سخت ہے، آج اگر پریشانیاں ہیں، آج اگر دکھ درد ہیں، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے انما العسر یسرا کہ تنگی کے بعد آسانیاں بھی ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو، اللہ نے جس حال میں رکھا راضی رہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا ابو ذر اس بات کو ذہن نشین کر لو، تیری زندگی کے اندر دکھ ختم ہو جائیں گے، تکالیف اور پریشانیاں مٹ جائیں گی۔ اللہ کے رسول بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ابو ذر ہمیشہ اپنے نیچے کی طرف دیکھو، اوپر کی طرف نہ دیکھو، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو۔ جس حال میں مالک نے تمہیں رکھا ہے اس کی حکمتیں وہ مالک ہی جانتا ہے، اس کو پتا ہے اگر تجھے زیادہ دے دیا تو تو پتہ نہیں کیا کرے گا۔ وَأَرْضَى بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، وہ تمہیں لوگوں سے بے پرواہ کر دے گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا، آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ سے حدیث کا سبق لیتا، آپ سے دین کے مسائل سیکھتا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی تھا، وہ جب بھی آتا اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے آتا، یہ بیٹا ہوتا، کبھی اس کا بیٹا اس کی پشت کی طرف سے آ کے اس کے کندھوں کے ساتھ چمٹ جاتا، اور کبھی اس کی گود میں آ کے بیٹھ جاتا۔ وہ اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتا، وہ اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتا۔ اور یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھیے کہ جو لوگ بچوں کو مسجد میں نہیں آنے دیتے، نماز خراب ہوتی ہے، معاملات بگڑ جاتے ہیں، اللہ کے بندو ان بچوں کو مسجد میں لاؤ، ان کی تربیت کرو، کل کو یہی نمازی، یہی بچے تمہاری پہلی صف کے نمازی بنے۔ ان بچوں کو مسجد میں لے کے آؤ، ان کی تربیت کرو، ان کو سمجھاؤ، ان کو بتلاؤ یہ عبادت گاہیں ہیں، یہاں پہ آ کے اللہ کے سامنے جھکا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور میں یہ بات بھی کہا کرتا ہوں، لوگوں یاد رکھ لو، جن نمازیوں کی صفوں کے پیچھے سے بچوں کے بولنے کی آواز نہیں آتی، ان لوگوں کو اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کرنی چاہیے کہ اپنی آنے والی نسلوں کو دیکھ کے کیا جا رہے ہیں، کہ اس مسجد کے اندر بچے لے کے نہیں آتے، اپنے بچوں کو لے کے آؤ، ان کی تربیت کرو۔ یہ مسجد میں بیٹھا ہے، اس کا بچہ کبھی آگے آتا ہے کبھی پیچھے آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا وہ اپنے بچے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ چند دن گزر گئے، وہ شخص مسجد میں نہیں آ رہا۔ اللہ کے حبیب نے سوال کیا، کہا بات کیا ہے، وہ شخص مسجد میں کیوں نہیں آ رہا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کا جو بیٹا اس کے ساتھ آتا تھا نا، اللہ کے رسول وہ فوت ہو گیا۔ نبی کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے جا کے اس کو دلاسا دیتے ہوئے کیا کہا؟ اللہ کے بندے اس مالک کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، اس مالک نے جو کیا ہے وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ کیا تجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ قیامت کا دن ہو، میدان حشر کے اندر تو موجود ہو، تیرا بیٹا تیرے لیے جنت کا دروازہ کھولے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول میری خواہش یہ ہے، قیامت کے دن میرا بیٹا میرے لیے جنت کا دروازہ کھولے، اس سے اعلیٰ مرتبہ اور مقام کیا ہو سکتا ہے؟ تیری پریشانیوں تکالیف کی حکمتوں کو وہ مالک جانتا ہے۔
اگر یہاں پہ تجھے تکلیف مصیبت آئی ہے، اللہ اس کا تجھے بڑا اجر دینے والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تیری آخرت سمجھ جائے، تیری آخرت بہتر ہو جائے۔ وَأَرْضَىٰ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ اور لوگوں کی جیبوں کی طرف نہ دیکھو، لوگوں کے مالوں کی طرف دیکھ کے اپنے ایمان کو ضائع نہ کرو اور لوگوں کے ساتھ فراڈ اور دغے کر کے اپنی سوچوں کو غلط نہ کرو، بلکہ جس حال میں مالک نے آپ کو رکھا ہے اللہ کو کہا کرو ربا جس حال میں بھی تو رکھے ربا تیرا شکر ہے، اللہ میں اسی حال میں راضی ہوں، اللہ میں اسی حال میں خوش ہوں۔ وَأَرْضَىٰ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جب یہ چیز تمہارے اندر آ جائے گی تو اللہ تمہیں لوگوں سے بے پرواہ کر دے گا، پھر لوگوں کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، پھر لوگوں کے آگے جی جی نہیں کرنا پڑے گی، جو میرے نصیبے میں تھا رب نے مجھے عطا کر دیا، اور جو میرے نصیبے میں ہوگا کائنات مل کے بھی مجھ سے وہ چیز چھین سکتی نہیں۔ وَأَرْضَىٰ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اور آئیے تیسری بات جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، آپ کو نصیحت کی، آپ نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اے ابو ہریرہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اگر اچھا سلوک کرو گے تو تکن مومنا، مومن بن جاؤ گے، ایمان والے بن جاؤ گے۔ ایمان تب آتا ہے جب کسی کے بارے میں دل میں درد ہوتا ہے، دل میں ہمدردی نہ ہو، یاد رکھ لو اس بندے کے دل میں ایمان آ سکتا نہیں۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اے ابو ہریرہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تجھے مومن بنا دے گا۔ اور نبی علیہ السلام فرما رہے تھے لا يدخل الجنہ، اور لوگوں وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام آپ نے ایک دفعہ آپ تشریف فرما ہے، آپ قسم اٹھا رہے واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے اور ہماری خواہش یہ تھی کہ کاش اللہ کے پیغمبر چپ کر جائیں، آپ خاموش ہو جائیں۔ اللہ کے رسول فرماتے جا رہے واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو۔ اللہ کے رسول کون مومن نہیں ہے؟ اتنی قسمیں، اتنی بار قسمیں اٹھا کے آپ کہہ رہے کہ اللہ کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کون مومن نہیں ہے؟ قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال والذی لا یأمن جارہ بوائقہ، اور لوگوں وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے۔ آپ قسمیں اٹھا کے بات کرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے سامنے دو عورتوں کا ذکر ہوا، آپ علیہ السلام کو بتلایا گیا اے اللہ کے حبیب ان فلانتا تذکر من کثرت صیامہا و صلاتہا و صدقتہا، اے اللہ کے حبیب فلاں عورت ہے، بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، بڑے صدقات و خیرات کرتی ہے۔ اللہ کے حبیب نفلی نمازیں بھی بڑی پڑھتی ہے، تہجد گزار ہے، فردی روزے تو رکھتی ہے، نفلی عبادات نفلی روزے بڑے رکھتی ہے، لیکن اللہ کے حبیب ایک خامی ہے اس کے اندر۔ فرمایا کون سی خامی؟ اے اللہ کے حبیب اس کی زبان سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے۔ نبی کائنات کی زبان حرکت میں آ گئی، آپ نے فرمایا قال ہی فی النار، یہ تہجدیں پڑھنے والی، یہ عبادات کرنے والی، یہ نفلی روزے رکھنے والی، یہ حج بیت اللہ کرنے والی، اور یہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی، اس کا ہمسایہ اس سے محفوظ نہیں ہے۔ آپ فرما رہے ہیں یہ عورت جہنم میں جائے گی، یہ عورت جنت میں نہیں جائے گی، جہنم میں جائے گی۔ ایک اور عورت کا تذکرہ ہوا، اے اللہ کے حبیب ان فلانتا
تذکر من قلت صیامها و صدقتها، اللہ کے حبیب تھوڑی نمازیں پڑھتی ہے، تھوڑے روزے رکھتی ہے، اور اللہ کے رسول اس کو اللہ نے زیادہ مال بھی نہیں دیا. وتصدق بالاسوار من العاقۃ، پنیر کے چند ٹکڑوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتی ہے. لیکن اللہ کے حبیب اس کا ہمسایہ اس سے تنگ نہیں، اس کا ہمسایہ اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے محفوظ ہے. آپ نے فرمایا قال ہی فی الجنہ، یہ عورت جنت میں جائے گی. اندازہ کر لیجئے، تیری نمازیں، تیرے روزے، تیرے صدقات، تیرا حج بیت اللہ تمہیں اتنی دیر تک اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتا جب تک تو اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا نہیں ہے. کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمیں ہمسائے کا پتہ ہی نہیں. ہمسایہ بھوکا سویا ہے یا اس کے بچوں نے کھانا کھا کے سوئے ہیں، کبھی ہم نے ہمسائے کی فکر نہیں کی. آؤ اپنے گھر کے اندر اگر بہترین خوراک کھاتے ہو تو اپنے ہمسائے کا بھی خیال کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا ما زال جبرائیل یوصینی بالجاری، جبریل میرے پاس آتے رہے، جب بھی آتے مجھے یہ نصیحت کرتے کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. آپ نے فرمایا مجھے اتنی بار ہمسائے کے بارے میں انہوں نے تاکید کی کہ مجھے ڈر ہونے لگا کہیں اللہ ہمسائے کو وراثت میں حصے دار نہ بنا دے. اتنی زیادہ تاکید مجھے فرمائی. اور یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھو، یہ ہمسایہ یہ رحم کا رشتہ نہیں ہے. جو اگلی بات اللہ کے رسول نے فرمائی کہ مجھے ڈر ہونے لگا کہیں وراثت میں حصے دار نہ بن جائے. اور جو وراثت میں حصے دار ہوتے ہیں ان کا حق زیادہ ہوتا ہے، ان کا حق، اور جو رحم کے رشتے ہوتے ہیں ان کا حق زیادہ ہوتا ہے. اور یہ بات ذہن میں نشین کر لو، جس بندے نے اپنی شرارتوں سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کو تنگ کیا، اپنی بہن بھائیوں کو تنگ کیا، اپنے کسی رشتہ دار کو تنگ کیا، تو یاد رکھ لو نبی کائنات فرما رہے تھے کہ اللہ اس بندے کے کسی عمل کو بھی قبول نہیں فرمائیں گے. سوموار اور جمعرات کو انسان کے اعمال اللہ کے پاس جاتے ہیں، اور آپ نے فرمایا جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنے والا ہے، اپنے رشتہ داروں کو غموں کی عمیق گہرائیوں میں پھینکنے والا ہے، اور اس کی زبان سے اس کے رشتہ دار محفوظ نہیں ہیں. آپ نے فرمایا اس کے اعمال بھی آسمان پہ جاتے ہیں لیکن ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، وہ اعمال پلٹ کے اس کے منہ پہ دے مارے جاتے ہیں. مجھے ایمانداری سے بتانا، میں نماز بھی پڑھوں گا، روزے بھی رکھوں، میں پیسے کو اللہ کے راستے میں پانی کی طرح بہاؤں، لیکن میرا رشتہ دار مجھ سے تنگ، میرا ہمسایہ مجھ سے تنگ، میرے رشتہ دار میری زبان سے، میرے ہاتھ سے محفوظ نہ ہوں. مجھے بتاؤ ان اعمال کا، ان نیکیوں کا ذرا بھر بھی فائدہ ہے؟ آئیے حقوق العباد کو سمجھیے، اخلاقیات کو سمجھیے. اور یہی بات آپ فرما رہے تھے، اے ابو ہریرہ یاد رکھ لو اگر تیرا ہمسایہ تجھ سے راضی ہے تو اللہ تجھے مومن بنا دے گا. مومن بندہ تب بنتا ہے جب انسانیت کا دکھ درد دل میں ہوتا ہے، جب انسانیت کے بارے میں اس کے دل میں احساس موجود ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث بیان فرمائی. آپ فرما رہے تھے ہمسائے کے حقوق میں سے، آپ نے فرمایا جب تم اپنے گھر کی عمارت تعمیر کرنے لگو، سنو پیغمبر کائنات کا فرمان، آج تمہیں پرواہ ہی نہیں. ہم کہتے ہیں بھائی میری جگہ میرا حق ہے. آپ کو پتہ ہے حق شفا کسے کہتے ہیں؟ حق شفا. اگر آپ اپنی جگہ بیچنے لگیں تو سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ بولو ذرا کس کا ہے؟ ہمسائے کا. اگر آپ ہمسائے کی اجازت کے بغیر کسی اور بندے کو وہ جگہ بیچ دیتے ہیں تو یہ ہمسایہ
اس کو شفا کا حق حاصل ہے کہ وہ عدالت میں جا کے شفا کا مقدمہ دائر کر سکتا. یہ کس نے اختیار دیا؟ یہ شریعت نے اختیار دیا. اتنا حق ہے ہمسائے کا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کہ جب آپ اپنے پلاٹ پہ اپنے گھر کی عمارت تعمیر کرنے لگے تو اپنے پڑوسی سے اجازت لیے بغیر اپنی دیواروں کو زیادہ اونچا نہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو تیرے پڑوسی کی طرف آنے والی ہوائیں رک جائیں. اگر تجھے یہ اجازت دے تو اپنی دیواروں کو اونچا کر. آج اونچی آواز سے ڈھک لگ جاتے ہیں. دکانوں پہ لگے ہوئے, گھروں میں لگے ہوئے, اگر باز کر دینا وہ کہتے ہیں اپنے گھر میں ہی تو لگایا ہے. اور اونچی آوازیں کر کے نعتیں چلا رہے. چلاؤ نعتیں بھی اللہ کے بندوں. کہیں ایسا نہ ہو ساتھ والے گھر میں کوئی بیمار پڑا ہو, وہ بیمار اس آواز سے بھی اس کو تنگی محسوس ہو رہی ہو. نعت لگانا کوئی برا کام نہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ برا کام, اچھا کام. لیکن اچھا کام تب ہوگا جب اس سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہوگی. آج تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی کسی دوسرے کو تکلیف دے کے ہم راضی ہیں. کیسا دین لیے پھرتے ہو آپ؟ مسلک کے مولوی صاحب منبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں میں تو فلانے کو جلانے کے لیے بات کر رہا ہوں, فلانا جل جائے, فلانے کو تکلیف ہو. اللہ کے بندو, مربیوں کا یہ عالم نہیں ہوتا. مربی وہ ہوتا ہے, عالم وہ ہوتا ہے جس کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ جو مجھ سے دور ہے, جو شریعت سے دور ہے, یہ شریعت کے قریب آتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہارے لیے مثل باپ. یہ جو عالم ہوتا ہے نا, علماء جو ہوتے ہیں, یہ آپ کے باپ ہیں, آپ کے لیے مثل باپ ہیں. یہ آپ کی تربیت کرتے ہیں, آپ کو پڑھاتے ہیں, آپ کو سکھاتے ہیں. اور باپ کے دل میں جو درد اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے, ایک عالم کے دل میں وہی درد لوگوں کے لیے ہونا چاہیے, تب اصلاح ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو دور کرنے کے وہ تو فلانے مسلک کا ہے, اس کا تو میرے مسلک کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. بھئی تیرا مقصد, تیرا منہج کیا ہے, تیری دعوت کیا ہے, تیرا دین کیا ہے؟ وہ تجھے کہتا ہے کہ انسانیت کو قریب کرو, اس کو دین کا درس دو, دین کی دعوت دو, اور ان تک دین اسلام کو پہنچاؤ تاکہ ان کو بھی دین اسلام کی حقانیت کی سمجھ آ سکے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بات اور بھی ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا جب اپنے گھر کے اندر کوئی اچھی چیز پکاؤ نا, کوئی گوشت پکاؤ تو اس کا شوربہ لمبا کر دو, پانی زیادہ ڈالو. یہ صحیح حدیث پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے, مسلم کی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں شوربہ زیادہ کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سائے کے گھر میں کئی دنوں سے گوشت انہوں نے دیکھا بھی نہ ہو, اور اس خوشبو سے تیرا ہمسایہ پریشان نہ ہو جائے, اس کے بچے پریشان نہ ہو جائے. اگر اپنے بچے کو اچھے کپڑے لے کے دیتا ہے نا تو ہمسائے کے بچوں کا بھی خیال کیا ہے. یہ جو لوگ بڑا بڑا مال اپنی بیٹیوں کو دیتے ہیں, سنو میری بات, بڑا بڑا جہیز دیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں مال دیا بس دینا چاہیے, ہمارے پاس مال ہے ہم دیں گے, اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے عام کرتے ہیں. اس بچی کی سہیلیاں کوئی غریب بھی ہوتی ہیں, کہیں پریشان بھی ہوتی ہیں, کئیوں کے والدین ان کے لیے سامان تیار نہیں کر سکتے. تیری وجہ سے وہ بچی اگر اپنے باپ کو پریشان کرتی ہے یا وہ بچی پریشان ہوتی ہے, بتاؤ اس کے دکھ درد اور اس کی تکلیف کا ذمہ دار کون ہے؟ کبھی ہم نے یہ بات سوچی؟ ہمسائے کتنے حقوق ہیں. یہ شوربہ لمبا کرنے کی بات ہو رہی ہے اور ہم مال کو پانی کی طرح بہا رہے ہیں اور ہمسائے کا خیال ہی نہیں. قربانیاں کر رہے ہیں, 10 قربانیاں کر جاتے ہیں, ہمسائے کا پتہ ہی نہیں. میں نے اتنی قربانیاں کی ہیں, کریں ہمسائے کا بھی خیال کریں, اپنے ہمسائے کے حقوق کا پورا خیال کریں. واسن الی جارک تکن مؤمنا, اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کریں, مومن بن جائیں, اللہ ایمان والی زندگی عطا کر دے. اور آگے چوتھی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی, آپ نے فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ. یہ ایسا جملہ ہے, اگر میرے پاس میں ہونا کہ میں یہ جملہ ہی پڑھتا رہوں تو حقیقت بات ہے
میں یہ جملہ ہی اپنی زبان سے ادا کرتا رہا ہوں، اتنا زبردست یہ جملہ ہے، اور اس جملے کے اندر سارا دین آ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی باتیں بڑی جامع، اتنی جامع، ایک لفظ ایک بات کہی ہے اور پورے دین کو اس کے اندر سمیٹ دیا۔ آپ فرما رہے تھے واحب للناس ما تحب لنفسک، اور لوگوں جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز اپنے، بولو ذرا، اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ یار تو نہیں پسند کرتا کہ تیرے ساتھ کوئی دھوکہ کرے، تو اپنے لیے نہیں پسند کرتا کہ تیرے ساتھ کوئی جھوٹ بولے، تو لوگوں کے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ میں اس کو دھوکہ دوں، میں اس کے ساتھ فراڈ کروں۔ تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ تجھے کوئی گالی دے، تجھے کوئی برا بلا کہے، تو لوگوں کو گالیاں دے رہا ہے، تو لوگوں کو برا بلا کہے، لوگوں کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ میری اولاد نافرمان ہو جائے، تو لوگوں کی اولادوں کو والدین سے دور کرنے پہ تلا ہو۔ تو نہیں چاہتا کہ مجھے نقصان ہو، مجھے پریشانی ہو، لوگوں کو پریشان کر۔ کیا مسلمانی ہے؟ کیا ایمان یہی ہے؟ اسلام اور مسلمانی یہی ہے؟ اور مسلمانی یہ ہے، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، کوئی بھی بندہ تم میں سے اتنی دیر تک ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی یحب الیقین ما یحب لنفسہ، جب تک وہی چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جب تک وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے قسم اٹھا کے بات کی۔ آؤ اس بات کو سمجھیے، آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو کہ میری بہن بیٹی کی طرف کوئی بری نگاہ سے نہ دیکھے، لوگوں کی بہن بیٹیوں کو دیکھتے ہو۔ اللہ کے بندوں بتاؤ، تم لوگوں کے لیے یہی پسند کرتے ہو؟ نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کے کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ پیغمبر کائنات کی عدالت، صحابہ تشریف میں فرما، صحابہ موجود ہیں، اور نبی کائنات سے آ کے کہہ رہے اللہ کے رسول مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ صحابہ غصے میں آ کے کیسا عجیب بندہ ہے، زنا کی اجازت مانگ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ٹھہرے رہو۔ آپ نے اس کو قریب کیا، آپ نے فرمایا کیا تیری ماں حیات ہے؟ جی اللہ کے رسول۔ فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اللہ کے رسول میں تو یہ پسند نہیں کرتا کہ میری ماں کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ آپ نے فرمایا جس کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے، تیری خالہ کے ساتھ، تیری پھپھی کے ساتھ، تیری بہنا کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ 6 رشتے گنوایا آپ نے، 6 رشتے، اور 6 رشتے گنوانے کے بعد آپ نے فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول میں پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا جس کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھپھی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی۔ فرمایا جس طرح تو پسند نہیں کرتا اس طرح لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماں بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے۔ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان، اور بولو ذرا وہی مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ میری اولاد فرما بردار ہو جائے، بھائی کی نافرمان ہو جائے۔ کیا یہ مسلمانی؟ آؤ اس جملے پہ غور کرو، واحب للناس ما تحب لنفسک، جب بھی تقسیم کرنے لگو واحب للناس ما تحب لنفسک، جب بھی کسی کے ساتھ برا کرنے لگو واحب للناس ما تحب لنفسک۔ اللہ کی قسم ہے اس جملے کو یاد کر لو، معاشرے کے اندر سے برائی مٹ جائے گی اگر اس جملے کے اوپر آپ عمل کر لو، برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ مجھے نقصان ہو، جب اپنے لیے نہیں پسند کرتے تو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنے قریب کیا اور آپ نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے اس کو 3 دعائیں دی، اللہم اغفر ذنبہ وحسن فرجہ،
وطہر قلبہ، اللہ یہ زنا کی اجازت مانگنے کے لیے آیا تھا، اللہ میں نے اپنی بساط کے مطابق اس کو سمجھا دیا، اللہ اب ہدایت دینا تیرے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، میرے ہاتھ میں سمجھانا، میں نے سمجھا دیا، اللہ ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے، اللہم اغفر ذنبہ، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر، وحسن فرجہ، اللہ اس کی شرمگاہ کو پاک کر، وطہر قلبہ، اللہ اس کے دل کو صاف کر دے۔ یہ 3 دعائیں دے کے آپ نے رخصت کیا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اس شخص کو دیکھتے رہے ساری زندگی، اس شخص کو کبھی ہم نے مدینہ کی گلیوں میں نظروں کو اٹھا کے چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آؤ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ اور اس حدیث کا، اس ٹکڑے کا ایک دوسرا پہلو، ہم بھائیوں کے لیے وہ چیز پسند کرتے ہیں جو ہمیں پسند ہی نہیں ہے۔ خرچ کرتے ہوئے جب خرچ کرنا ہے نا، ایک چیز دل کو لگ رہی ہے بھئی یہ اچھی ہے، چلو یہ خود رکھ لیں، وہ جو دوسری چیز ہے جو اچھی نہیں لگتی، ذرا تھوڑی سی گھٹیا ہے، چلو وہ بھائی کو دے دو۔ یہ ایمان نہیں ہے، یہ مسلمانی نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور لوگوں اتنی دیر تک تمہاری نیکی نیکی نہیں ہے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اپنے دل کو اچھی نہیں لگ رہی، کہتے ہیں اللہ کے راستے میں دے دو۔ بھئی جو رضائیاں تلائیاں جو فارغ ہو چکی ہیں، جو ضائع ہو چکی ہیں، کہتے ہیں یہ فلانے کو دے دو، یہ وہ استعمال، غریب کا بیٹا استعمال کر۔ اگر تیرے بچے اچھا کپڑا پہن سکتے ہیں تو غریب کے بچے نہیں پہن سکتے۔ اگر اللہ نے تجھے مال دیا ہے، اللہ نے آسانیاں دی ہیں، تو جو اپنے بچوں کو پہناتا ہے کبھی ان کے لیے بھی لا کے دے۔ اللہ کی قسم ہے رب تجھے دلی خوشی عطا کرے، روحانی خوشیاں لینی ہیں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں تلاش کریں۔ حقیقت بات ہے، یہ ایسا دور ہے، مادیت پرست لوگ ہو چکے ہیں، مادی دور ہے، دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لوگ، پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پیسے کے پجاری ہو چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا 23 درہم و دینار، درم و دینار کا بندہ وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اللہ کے رسول درم و دینار کا بندہ کیا ہے؟ فرمایا ہر وقت پیسے کی ہرس، ہر وقت پیسے کی لالچ، ہر وقت مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اسی مال نے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں، گولیاں کھا کے سونا پڑتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی۔ اللہ کے بندے خوشی تلاش کرنا چاہتے ہیں، ان غریبوں کے جھونپڑوں میں چلے جایا کر، جا کے ان کے اندر تقسیم کیا کر، صرف اللہ کی رضا کے لیے، دکھانے کے لیے نہیں جی میں نے اتنا بانٹا ہے، میں نے اتنا تقسیم کیا ہے، نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ جہاں پر تو ہو یا تیرا رب دیکھ رہا ہو تیرے دل کو، یہ کر کے دیکھو، اپنے رشتہ داروں میں بانٹو، اپنے ہمسایوں میں بانٹو، اپنے رشتہ داروں میں پہلے بانٹو۔ یہ جو بن چکا ہے نا بھائی غیروں کو دے دو پر رشتہ داروں کو نہ دو، یہ حدیث کے خلاف ہے، نبی کائنات کی حدیث کی مخالفت ہے۔ تیرا رشتہ دار جتنا مرضی برا ہو جائے نا، جتنا مرضی تیرے ساتھ برا سلوک کرنے والا ہو، یاد رکھ لو تو پھر بھی اس کے ساتھ برا نہیں کرنا، تمہیں پھر بھی اچھا کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ ہے، آپ بھی کہنے لگا اللہ کے رسول میرے رشتہ دار بڑے عجیب قسم کے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا کرتے ہیں، اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، یہ نہیں آپ نے کہا کہ جیسا کرتا ہے تو بھی ویسا کر، آپ نے فرمایا تو ان کے ساتھ اچھا کرتا رہے، یہی تو صلہ رحمی ہے۔ اگر جس طرح کا وہ تیرے ساتھ کرتے ہیں جواب میں تو بھی اسی طرح کا کرتا ہے، یہ بدلے کا بدلہ ہو گیا۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ کوئی تیرے ساتھ برا کرے تو اس کے ساتھ بھی، بولو ذرا، اس کے ساتھ مشکل کام ہے، کیوں جی مشکل کام؟ جو تیرے ساتھ برا کرے تو اس کے ساتھ بھی اچھا کر، یہ ہے صلہ رحمی، یہ ہے اسلام۔ ہم نے تو اسلام کو بس مان لیا اپنی مرضی کا، بس نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، بس اسلام ہمارا پورا ہو گیا۔ کسی کے حقوق کا خیال کرو نہ کرو کوئی مسئلہ نہیں، رشتہ دار دور جاتا ہے جائے، بہنا روٹ لیا روٹ جائے، بھائی ناراض ہوتا ہے تو 1000 بار ہو جائے، ہمارے کان پہ
جوں تک نہیں رینگتی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندو آؤ، میری بات یہ یاد رکھ لینا، کبھی اپنی وجہ سے اپنے رشتوں کو دور نہ کرو، کبھی اپنی وجہ سے اپنے رشتوں کو دور نہ کرو، جھک جاؤ، جھک جاؤ۔ اللہ کی قسم ہے جھکنے میں رب نے بڑی خیر رکھی ہے۔ من تواضع احد للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو گرا دیتا ہے اللہ اس کو بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ کبھی اس کو گرنے نہیں دیتا ہے۔ جھک جاؤ، لیکن اختلاف نہ ڈالو، انتشار نہ پھیلاؤ، اپنے خاندان کے اندر لڑائیوں کو فروغ نہ دو، اپنے رشتوں کے اندر فاصلوں کو نہ ڈالو۔ اگر آپ کے جھکنے سے آپ کا بھائی ملتا ہے، اگر آپ کے جھکنے سے آپ کا کوئی رحم کا رشتہ جڑتا ہے تو جھک جائیے، اپنے آپ کو گرا لیجئے۔ اللہ کی قسم ہے رب گرنے نہیں دے گا، رب تجھے بلند فرما دے گا۔ لیکن جو جھکتا نہیں ہے نا، اللہ کی قسم اس کی خرابیاں اتنی دور تک جاتی ہیں۔ اگر ایک بندے کی وجہ سے اس کے بچے رشتہ داروں سے دور ہو گئے، اس کے گھر والے دور ہو گئے، یہ جتنا وبال ہے گناہ کا سارا اس کے سر پہ آئے گا۔ یہ میری بات ذہن میں رکھ لو۔ اور میرے محترم بھائیو، آؤ انسانیت کے درد کو پہچانو۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، وہی چیز جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول، یہ مسجد نبی کے سامنے نا ان کا ایک باغ تھا، اور باغ اتنا خوبصورت تھا کہ نبی علیہ السلام بھی اس کی تعریف کرتے، اور آپ نماز عصر کو ادا کرتے ان کے باغ میں چلے جاتے، وہاں باغ میں ایک چشمہ بھی تھا۔ آئے اللہ کے رسول، میرا جتنا بھی مال ہے نا، مجھے اپنے سارے مال میں سے جو مال سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کے رسول وہ یہ باغ ہے، مجھے یہ سب سے اچھا لگتا ہے یہ باغ۔ اور اللہ کے رسول قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ کے رسول اب یہ باغ میرا نہیں ہے، میں نے اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا ہے۔ اور سنو اگلی بات، آپ نے فرمایا رکو ابو طلحہ رکو، تو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہے نا؟ جی اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا تیرے رشتہ داروں میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو ماڑے غریب ہیں؟ آپ نے یہ نہیں کہا یہ فلانے کو دے دو یا فلانے کو دے دو، فرمایا تیرے رشتہ داروں میں کوئی ماڑے غریب ہیں؟ جی اللہ کے رسول میرے ماموں ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ان کو دے دو، یہ ان کو دے دو، ان پہ صدقہ کر دو، اس سے بڑھ کے صدقہ کوئی نہیں، اللہ دوہرا اجر دے گا، ایک صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ آج کون ہے جو صدقہ کرتے ہوئے یہ دیکھے کہ میرا بھائی مانا غریب ہے، بھائی کو صدقہ کرے، میرے ماموں غریب ہے یا میرے رشتہ دار چچا غریب ہے، رشتہ داروں کو نہیں دینا، مسجدوں پہ لاکھوں اڑا دیتے ہیں۔ بھئی کرو، مسجدوں پہ بھی خرچ کرو، مدارس پہ بھی خرچ کرو، حق ہے، لیکن رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرو۔ اور آخری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اے ابو ہریرہ زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسا نہ کرو، کیوں؟ ان کثرت الضحک تمیت القلب، یہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ آج جو شعبدے باز لوگ ہوتے ہیں نا، ہم نے اپنے سٹیج بھی ان کو دے دیے، اپنے ممبر بھی ان کو دے دیے، ممبروں پہ آ کے لوگوں کو ہنساتے ہیں۔ یہ ممبر، یہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ممبر پہ بٹھایا نا تو آپ کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ میں ممبر سے نیچے اتروں، میرا پاؤں جنت میں بھی ہو سکتا ہے، جہنم میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر میں آپ کو غلط گائیڈ کرتا ہوں، غلط مسئلے بیان کرتا ہوں، تو میرا قدم ممبر سے اترنے سے پہلے جہنم کی آگ میں ہوگا۔ لیکن اگر ممبر کا تقدس لوگ پامال کر کے شوق پہ بازیاں ممبروں پہ آ گئی اور لطیفے ممبروں پہ آ گئے، اور ہم 25,000 30,000 40,000 دے کے لوگوں کو بلاتے ہیں، اس لیے لطیفے سناتے ہیں، لوگوں کو ہنسا کے جائے، لوگوں کو جگت بازیاں کر کے جائے۔ اللہ کے بندو آؤ اس بات کو سمجھو، یہ زیادہ ہنسنا یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا لوگوں اگر تم وہ چیز جان لو جو میں جانتا ہوں،
جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے وہ چیز تم جان لو نا، تم اپنی بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دو، تم بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دو، تم یہ تجارتیں کرنا چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا پھر تم کیا کرو، تم بستیوں کو چھوڑ کے جنگلوں کی طرف نکل جاؤ اور جنگلوں میں وہاں پر جا کر اب کی باتیں کرتے رہو، جو چیز میں جانتا ہوں اگر تمہیں پتا چلے۔ اور اگلی بات آپ نے فرمایا اگر وہ چیز تم جان جاؤ جو مجھے پتہ ہے تو لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تو تم تھوڑا ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو۔ ایمانداری سے بتانا کتنے دن ہو گئے رب کے سامنے روئے، کتنے دن گزر گئے کہ میں رات کو تہجد کے وقت اٹھ کے اس مالک کے سامنے رویا نہیں۔ آؤ آخرت کی فکر کر لو میرے محترم بھائیو، آخرت کی فکر کر لو، سنبھال لو اپنی آخرت۔ یہ دنیا کے جھنجھٹ یہیں رہ جانے ہیں، یہ دنیا کی پریشانیاں یہیں رہ جانی ہیں۔ جب موت کا بلاوا آ جانا نا کوئی چیز ساتھ نہیں جانی، خود ہی کندھے دیتے ہو جنازوں کو اور پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے، پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اور میرے محترم بھائیو آؤ اس آخرت کا سوچ لو، یہ سب کچھ تیرا مال، تیری دولتیں، تیری اولادیں، تیرے گھر، تیرا بار، تیرا کاروبار سب یہیں رہ جائے گا۔ آخرت کی فکر کرو۔ وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے نادم اور شرمندہ ہو کے رب کے سامنے رویا کرو۔ تیری آنکھ سے آنسو کا قطرہ بعد میں نکلے گا، اللہ کی قسم رب تیرے گناہوں پہ معافیوں کے قلم پہلے پھیر دے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل صدقت یا ارحم الراحمین۔ میں اپنے محترم بھائیوں سے بڑی درد دل سے یہ اپیل کروں گا کہ اللہ کے بندو وقت پہ تشریف لایا کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امام کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے جو شخص مسجد میں آ جاتا ہے نا، وہ جو اونٹ کی قربانی، گائے کی قربانی، مینڈے کی قربانی کا ثواب ہے نا اسے ملتا ہے، لیکن جو خطبہ شروع ہو جاتا ہے بعد میں آتے ہیں یا نماز کے وقت میں آتے ہیں یا آخر میں آتے ہیں ان کو وہ ثواب نہیں ملتا، وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ فرشتے اندراج نہیں کرتے اپنے رجسٹروں کے اندر ان کا۔ میرے محترم بھائیو ہفتے بعد ایک جمعہ آتا ہے، کیا ہم اللہ کے لیے کیا ہم 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے؟ کیا اپنے کاروبار کو 1 گھنٹے کے لیے روک نہیں سکتے ایک ہفتے میں؟ میرے محترم بھائیو آؤ وقت پہ تشریف لاؤ تاکہ جو مسائل بیان ہوتے ہیں ان کی بھی آپ کو سمجھ آ سکے۔ ایمان بندے کا تازہ ہو جاتا ہے اگر ایک جمعہ صحیح طور پہ بندہ ادا کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو رینیو کر دیتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے وقت پہ تشریف لائیں، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات واقض حاجاتنا وحاجات المسلمين۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔